جو رونے کے لیے آئے ہیں، اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے۔ شاید میں پہلے بھی ان کی کریمی کا ایک جملہ پڑھ چکا ہوں اسی جگہ پہ۔ یہ بھی ایک ورد سمجھیے گا، وظیفہ سمجھیے گا۔ اور مومنین کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں کہ اس کے نام میں کتنی شفا رکھی ہے اللہ نے۔ مولانا بیگم عباس رضوی صاحب ہیں اصل میں انڈیا کے، رہتے کم میں ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ بتایا، انہوں نے فرمایا کہ مشہد میں ایک فرانس سے فیملی آئی تھی، چھوٹی سی فیملی تھی، شوہر تھا، زوجہ تھی، ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ انہوں نے آگے کہا کہ ہمیں مسلمان بننا ہے اور شیعہ مسلم بننا ہے۔ باقاعدہ ان کو وہ طریقہ بتایا گیا، وہ مسلمان بھی ہو گئے، شیعہ بھی ہو گئے۔ بعد میں جب کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مسلمان تو ہوئے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، شیعہ کیوں بنے؟ تو وہ جو شوہر تھا نا، اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی دیکھ رہے ہو، ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ میری بیٹی بڑی زخمی ہوئی، تمام ڈاکٹروں نے ہمیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ہم اپنے گھر آ گئے۔ ہمارے محلے میں دوسری گلی میں ایک ایرانی خاتون رہتی تھی، ہم اسے احترام سے بی بی کہہ کر بلاتے تھے۔ میں اپنے دروازے پر ہی کھڑا تھا تو اس خاتون کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا کہ بیٹی کا کیا حال ہے؟ میں نے رو دیا کہ بی بی وہ تو تڑپ رہی ہے، کوئی علاج نہیں ہو رہا۔ اس نے مجھ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں میں آپ کے گھر چلوں، بیٹی کی خیریت معلوم کروں، عیادت کروں۔ بسم اللہ، آ جائیے۔ جب وہ گھر پہنچی نا تو وہ بچی اپنے بستر پر تڑپ رہی تھی۔ اب میں یہ بتاؤں اس بچی کو اس ایکسیڈنٹ میں ہوا کیا تھا؟ اس حادثے میں ہوا یہ تھا کہ اس بچی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ یہاں پہ مجھے ایک آیت اللہ کی مجلس یاد آتی ہے۔ پڑھتے ہیں کہ آیت اللہ نے جب یہ کہیں پہ پڑھا نا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اسی مجلس میں ایک ہڈیوں کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا، مجلس ختم ہو گئی تو رو رہا تھا، لوگ گھر جانے لگے تو وہ رو رہا تھا۔ اگر کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اب اتنا کیوں رو رہے ہیں، اب سارے لوگ چلے گئے؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا وہ سانس نہیں لے سکتا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ محمد کی بیٹی 90 دن زندہ کیسے رہی۔ جزاک اللہ، 90 دن تک زندہ کیسے رہی؟ رونے والوں، اس بچی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، کہیں سے علاج ممکن نہیں تھا۔ اب اس ایرانی خاتون نے کہا کہ تمہیں ہر ڈاکٹر نے منع کر دیا، میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں،
وہ سارا گھر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا جلدی کرو بتائیے کہاں کا ہے, کہاں رہتا ہے, جتنے پیسے لگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. وہ ایرانی خاتون کہتے وہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ لیتا کسی سے کچھ نہیں, کسی سے کچھ نہیں لیتا, بس اسے دل سے پکارنا پڑتا ہے, دل سے بلانا پڑتا ہے. بیوی کیسے بلائے؟ وہ ایرانی خاتون کہتی ہے بس ایسا کریں کہ اپنا رخ کریں مدینے کی طرف, مدینے کی طرف رخ کر کے یہ جملہ کہیں اے پہلو شکستہ فاطمہ, اے پہلو شکستہ فاطمہ, اے پہلو شکستہ فاطمہ. رونے والوں, وہ اس بچی کا باپ بھی یہ کہہ رہا تھا, والدہ بھی کہہ رہی تھی, لیکن وہ جو بستر پہ بچی تڑپ رہی تھی نا, اس نے بھی یہ جملے یاد کر لیے. وہ بھی تڑپتی بھی رہی اور یہ بھی کہتی رہی اے پہلو شکستہ فاطمہ, اے پہلو شکستہ فاطمہ, اے پہلو شکستہ فاطمہ. رونے والوں, بس اس کی آنکھ لگی, آنکھ کھلی تو بستر سے خود اتری, چلنے لگی. باپ نے آواز دی بیٹا تیری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, بیٹا آپ کے لیے چلنا اچھا نہیں ہے, بیٹا بیٹھ جائیے. بچی کہتی ہے بابا اب مجھے کوئی درد نہیں, بابا اب مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا, بابا میں ٹھیک ہو گئی ہوں. بیٹا کیا ہوا؟ رو کر کہتے ہیں بابا جیسے وہ ایرانی خاتون بتا کے گئی نا کہ مدینے کی طرف رک کر کے کہیں اے پہلو شکستہ فاطمہ, بابا میں نے بھی جملے وہ یاد کر لیے تھے, میں نے بھی پڑھنا شروع کیا اے پہلو شکستہ فاطمہ, اے پہلو شکستہ فاطمہ. بابا میں نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے کمرے میں ایک سیاہ پوش بیوی داخل ہوئی, ایک کالے برقعے والی بیوی داخل ہوئی. لیکن بابا عجب ہے, جب میں نے دیکھا نا کہ اس کا اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر تھا, اس کا اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر تھا, اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ہاں بیٹا تیرا درد کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ جن کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے. رونے والوں, آخری روایت, آخری جملہ, سیدہ کے صدقے اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ دکھائے. اگر مشکل آ جائے نا یہ ورد کیا کرے پہلو شکستہ. رونے والوں, یہ تسبیح زہرا, یہ ورد ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. بس ختم کیا میں نے. ایک دو جملے. زمانے نے ایک وقت ایسا دیکھا کہ یہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے, یہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے, یہ آتی تھی اللہ کا نبی کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن ایک وقت زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کھڑی رہی, میرا پڑھنا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے, لیکن ایک مرتبہ سوچیں کہ کون کھڑی رہی اور کن کے سامنے کھڑی رہی. کیا گزرا ہوا زہرا کی دل پر. یہ کھڑی رہی, لوگ بیٹھے رہے. اتنی مظلومہ ہے. ہمارے سندھ کے ایک خطیب ہوا کرتے تھے مولانا عبدالحمید چانجو صاحب,
وہ منظر کشی کرتے تھے، کاغذ کا ٹکڑا اٹھاتے تھے، اس کو پھاڑتے تھے، وہ پرزے پرزے کرتے تھے، اس کو زمین پر پھینکتے تھے۔ اس پرچی پھاڑنے میں، زمین پہ پھینکنے میں، پھر ان جو پرزے ہوتے تھے نا ان کو اٹھانے لگتے تھے، پھر مجمع سے پوچھتے تھے کہ یہ جو میں نے پرچی کو پھاڑا ہے، پرزے زمین پر پھینکے ہیں، پھر ان کو اٹھایا ہے، دیر کتنی لگی ہے؟ کسی نے کہا 2 یا 3 منٹ لگے۔ وہ جملہ کہتے تھے بس اتنی دیر تھی، سند کے پرزے ہوئے، زہرا نے وہ پرزے چنے، جب چن رہی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، جب چن لیے تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں زہرا 18 برس کی ضعیفہ بن گئی۔ اور رونے والوں، یہ 18 برس ایسی عمر ہے جس میں کوئی مرنے کی دعا نہیں مانگتا۔ ہر بندہ کہتا ہے میں جینا چاہتا ہوں، کیونکہ 18 برس عمر ہے نا۔ رونے والوں، خدا جانے کیا تکلیف تھی سیدہ کو کہ 18 برس میں کہتی تھی بابا اب تیری بیٹی تھک چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس رونے والوں، دن رات رویا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ سنیں، عزاداری کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ سلطان الانبیاء کی بیٹی تھی، جنازے میں 7 آدمی تھے۔ رونا آئے نہ آئے اس میں میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا جی۔ سلطان الانبیاء کی بیٹی ہے، جنازے میں 7 آدمی ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے رات میں اٹھائی گئی، رات میں دفنائی گئی۔ علی نے 40 قبریں بنائی۔ جملہ سمجھنا، ایک جگہ پہ مجلس ہو رہی تھی، جب میں نے پڑھا نا کہ رات میں اٹھائی گئی، رات میں دفنائی گئی، علی نے 40 قبریں بنائی، ایک مومن نے مجھے کہا پھر یہ نہ کہیں کہ دفنائی گئی، یہ پڑھیں کہ زہرا چھپائی گئی۔ اللہ اکبر، زہرا چھپائی گئی ہے۔ ابن مسعود کہتا ہے جب دفن ہو چکی نا، علی نے فرمایا حسنین، جی بابا، بیٹا آپ گھر جائیں۔ حسنین چلے گئے۔ پھر علی نے ہمیں کہا کہ آپ بھی چلے جائیں۔ میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ زہرا کے دکھے ہوئے پہلو کا واسطہ مجھے امام بن کر حکم نہ دینا، کیونکہ مجھے اکیلے چھوڑنے میں دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں۔ علی نے مجھے اشارہ کیا بیٹھ جا، بس یہی جملے ہیں، ان کو سن لیں، عزاداری ہو جائے گی۔ رونے والوں، ابن مسعود کہتا ہے جب میں بیٹھ گیا نا، میں نے دیکھا